عمران خان سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس۔ عدالتی احکامات کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس سمن رفت امتیاز نے مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ ناصر عباس کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار عبدالحادی نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8 مارچ 2024 کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کے احکامات جاری کیے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جان بوجھ کر حکم عدولی کرتے ہوئے ملاقات نہ کرائی، لہٰذا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 15 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ پی ٹی آئی یورپی یونین کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیا جائے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ کچھ سیاسی عناصر اپنے مقاصد کے لیے معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان کی کوشش رہی ہے کہ IMF کا پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ ہو، ان کی کوشش رہی کہ ملک دیوالیہ ہو جائے، لیکن شہباز شریف کے اقدامات سے ایسا نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی مفاد کا تحفظ ہماری اولین ترجیح اور ذمہ داری ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت کو قومی مفاد نظر نہیں آتا، نہ ان کو معیشت کی بحالی کی پرواہ ہے۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے IMF کو خط لکھ کر گھناؤنی سازش کی۔ وزیر اعظم شب و روز معیشت کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ملک کی معیشت سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یورپی یونین کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا جی ایس پلس اسٹیٹس واپس لیا جائے۔ ٹیکس نظام میں شفافیت ترجیحی، قومی آمدنی میں ٹیکسوں کا حصہ 10% کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF سے بڑا اور طویل مدت کا پروگرام لینا چاہتے ہیں۔ پاکستان اپنے کوٹے کے حساب سے بڑا پروگرام لینے کی کوشش کرے گا۔ IMF سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے طویل مدت کا پروگرام لینا چاہتے ہیں۔ IMF پروگرام میں تسلسل رہیں گے تو معاشی نظم و ضبط رہے گا۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ معیشت کی بہتری IMF سے زیادہ ہماری حکومت کا ہدف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف معیشت کی بہتری کے لیے کلیئر ویژن رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے معاشی نظم و ضبط قائم رکھنے کی سخت ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ IMF سے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ IMF نے موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط میں $1.1 ارب دینے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ IMF سے نئے قرض پروگرام کا ابتدائی خاکہ تیار کر رہے ہیں۔ معاشی استحکام IMF اور حکومت پاکستان کا مشترکہ ہدف ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سنی کونسل کی مخصوص نشستوں کی درخواست پر حکومت سے جواب طلب۔ ہائی کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے استدعا کی ہے کہ ہمیں جواب دینے کے لیے مہلت دی جائے۔ مخصوص نشستوں پر کچھ ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے، باقی نشستوں کی حد تک ہم جواب فائنل کر دیں گے، مہلت دی جائے۔ درخواست گزار وکیل نے دلائل دیے کہ یہ معاملہ اہم نوعیت کا ہے، اس پر حکم امتناع دیا جائے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے لیے 4 خطوط لکھے، لیکن الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دینے کی بجائے درخواست کو ابتدائی طور پر سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق جیتنے والے امیدواروں کے حساب سے مخصوص نشستیں سیاسی جماعت کو ملے گی۔ الیکشن کمیشن نہ تو ٹریبیونل ہے نہ عدالت۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں دینے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت کو تحریری جواب جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ The Country School, a project of Bloomfield Hall. بہترین نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا حامل بلومفیلڈ ہال اسکول کا متعین کردہ اعلیٰ تعلیمی معیار، اسلامی تعلیم سے آراستہ، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ایجوکیشن، بچوں کی انگلش بول چال پر خصوصی توجہ، تجربہ کار اور تربیت یافتہ اساتذہ، کشادہ پلے ایریا، 25% رعایتی فیس کے ساتھ بلومفیلڈ ہال اسکول میں او لیول کرنے کا بھی موقع۔ So don't wait. The Country School towards academic excellence. Sahiwal Campus, 160 Old Civil Line, Sahiwal, 040-422-4747. Jahaz Ground Campus, 20B, near Social Security Hospital. Jahaz Ground, Sahiwal, 040-450-37